اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اقامت دین کے لحاظ سے ہمیں سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا کرے گی۔ جو کچھ ہم پڑھیں ہم اس کے لیے اقامت کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی یہ دوسری بڑی سورت ہے، اور مدنی دور کے بڑے بڑے واقعات کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کے اندر کمنٹ کیا ہے۔ پچھلے رکوع میں جو چل رہا تھا سلسلہ وہ غزوہ احد کے پس منظر میں بات چل رہی تھی۔ آج ہم 130 آیت نمبر 130 سے لے کر 143 تک پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہیں تم کھاؤ، الربا، سود، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھتا چڑھتا، دگنا چگنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ اس میں جو اسماء ہیں اضعافن، اس کا مطلب ہے کئی گنا، ضعفن کی یہ جمع ہے، اور مضاعفتن کا مطلب بھی دو گنا ہے، تو یعنی بڑھانا، بڑھائی ہوئی، دو گنی کی ہوئی، اور مصدر ہے باب مفاعلہ سے ہے، اور اسم مفعول ہے، تو دونوں لفظوں کا ملا جلا کے جو ترجمہ بنے گا کہ بڑھتا چڑھتا، کئی گنا بڑھتا چڑھتا، سود نہ کھاؤ۔ تو سود چونکہ ملٹیپل ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ افعال، نہ تم کھاؤ، اکلن سے، لا تأکلو، اکلن سے ہے یہ لفظ، نہیں جمع حاضر مذکر ہے۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ افعال میں ہے تیار کی گئی، اعدت کا ترجمہ ہے اعداد ان سے ہے، اور اصل میں عدد اس کا مطلب ہے، یعنی جو اعمال ہوتے ہیں نا ایسٹیمیٹڈ ہے، یعنی یہ جو آگ تیار کی ہے، استغفر اللہ، یہ ان گناہوں کے اور ان اعمال کے لحاظ سے کاؤنٹیڈ ہے، فگرڈ ہے، اور ایسٹیمیٹڈ ہے، عدت اعداد سے ہے یہ لفظ، اور اعداد آپ کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ عدد کی جمع ہے، اعداد سے یہ ماضی مجہول واحد مؤنث۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ رسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا، اور دوڑو، پکڑو، سرعت کرو، جلدی، اور بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات، جس کی چوڑائی ہے آسمانوں جتنی، والارض، اور اعدت، استعمال اللہ تعالیٰ نے تیار کیا گیا ہے جنت کو، للمتقین ہے، اس لیے جنت کو کس لحاظ سے پریپیئر کیا گیا ہے، وہ میٹڈ ہے، فگرڈ ہے، اور لینڈ ہے، کس متقی کے کس عمل لحاظ سے اس کو جنت دی جائے گی۔ ساری میں نے پڑھا، اس کا مطلب ہے دوڑو، جلدی کرو، عمل پر جمع حاضر کا ہے۔ الذین، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، سربائی، خوشحالی اور تنگی میں، والکاظمین، اور روکنے والے، دبا لینے والے، غیظ، غصے کو، والعافین، اور معاف کر دینے والے، عن الناس، لوگوں کو، واللہ، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، یعنی آسانی، فراخی، آسودگی، خوشحالی، شادمانی کی حالت۔ اور الکاظمین،
روکنے والے، دبا لینے والے. قزم سے ہے یہ لفظ، اور جو ہے وہ اسم فاعل جمع ہے، اور بحالت نصب و جر ہے اس لیے مذکر ہے. اور عافینا معاف کر دینے والے، درگزر کرنے والے. عفا یا عفو سے، عفون سے ہے یہ لفظ، اور اسم فاعل جمع مذکر ہے اور واحد ہے. تو جمع ہے، سوری، اس کا عافن اس کا واحد ہے. العافین اس کی جمع ہے، معاف کر دینے والے. والذین اور وہ لوگ جو اذا فعلوا جب وہ کریں کھلا گناہ، او ظلموا جب وہ ظلم کریں، انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ یاد کریں اللہ کو، فاستغفروا فرو تو وہ پھر بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی. ومن یغفر اور جو کوئی بخشش اور کون ہے جو بخش دے، ذنوبا گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے. ولم یسروا اور وہ نہیں اڑتے، نہیں اصرار کرتے، نہیں بار بار کرتے، علی ما فعلوا اس پر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بار بار نہیں کرتے. ولم یعلمون وہم یعلمون اور حالانکہ وہ جانتے ہیں. فاحشتاً حد سے بڑی ہوئی برائی، ایک منٹ ذرا، حد سے بڑی ہوئی ایسی برائی جس کا اثر جو ہے وہ دوسروں پر پڑے. ولم یسروا نہیں اصرار کیا انہوں نے، یعنی اڑے نہیں. اصرار ہوتا ہے نا بار بار کرنا، یعنی انہوں نے بار بار نہیں یہ کام کیا. اور یہ مضاری بلند، منفی بلند ہے مضارع، اور یعنی لن لگا اس کے ساتھ، تو یہ جمع غائب مذکر ہے. اولئک جزاؤہم وہی لوگ ہیں بدلہ ہے ان کا، مغفرتن بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنتن اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. قد خلت من قبلکم تم سے پہلے گزر چکے ہیں، سنن ایسی سنتیں، ایسے طریقے، ایسے راستے، ایسے واقعات. فسیروا فی الارض تو پھر چلو پھرو زمین میں، فانظروا تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اور افعال ہیں اس میں جو فسیرو تم سیر کرو، تم چلو پھرو، یعنی زمین کے اندر سیر کرنے کا مقصد ہے. اور ہے یہ مرج حاضر مذکر ہے. فانظروا تو تم دیکھو، غور کرو. نظرون سے ہے یہ مرج، یہ ایک لیکچر ہے، یہ بس ایک کھلی بات ہے. للناسی لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین اور ہدایت اور ایک نصیحت ہے متقین کے لیے. بیان ویسے بین سے ہوتا ہے، جو کھول دینا، مبین روشن بات، صاف بات، کھلی بات. یہاں بھی بیان للناس کا مطلب یہ کھلی بات ہے، اس میں تشریح کی جا رہی ہے نا. موعظۃ جس میں ڈر اور خوف دلایا جائے، ایسی نصیحت جس میں ڈر اور خوف دلایا جائے. ولا تہنوا اور نہیں سست ہو، اپنے دل نہیں چھوڑو. ولا تحزنوا اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. الاعلون غالب، بلند مرتبہ، اعلی کی جمع ہے. اور افعال جو ہیں وہ تہینو تم سستی مت کرو، سست نہ ہو جاؤ. اور ضربہ میں باب ضربہ سے ہے یہ لفظ، وہنا یہینو، وہنن یعنی کام یا بدن میں کمزور یا سست ہو جانا. تو یہ یعنی آپ جب حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں نا، جب آپ کا دل چھٹ جائے، وہ تہینو ہوتا ہے، یعنی جسم میں طاقت پوری ہے مگر دل نے حوصلہ چھوڑ دیا ہے. لا تحزنوا تم غمگین نہ ہو، تم غم نہ کرو. حزن سے ہے یہ لفظ، اور جمع حاضر مذکر کا نہیں ہے، یعنی حزنہ یحزنو، حزن سے ہے یہ لفظ. ان یمسسکم اگر پہنچا ہے تمہیں، قرحن کوئی زخم، فقد مسا تو لگ چکا ہے، چھو چکا ہے، ٹچ کر چکا ہے، پہنچ چکا ہے،
القوما ان لوگوں کو بھی قرحن ایسا ہی ایک زخم مثلہ ایسا ہی ایسا قرحم مثلہ اس جیسا ہی ایک زخم وتلک الایام اور یہ دن ہے نداولھا ہم باری باری ان کو پلٹتے ہیں بین الناسی لوگوں کے درمیان ولیعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَيَتَّخِذَ مِنکم اور وہ بنا لے پکڑ لے یا لے لے تم میں سے شہداء گواہ واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا جو اسما ہے قرحن زخم یعنی کسی بیرونی چیز سے پہنچنے والا زخم اور الایام دن اوقات یوم کی جمع ہے افعال نداولھا ہم باری باری بدلتے ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں اور مداولتن سے ہے یہ مضارع جمع متکلم ولیمحص اللہ الذین آمنوا اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کرے چھانٹ کر الگ کرے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے یمحق الکافرین اور نابود کر دے جڑ سے مٹا دے ختم کر دے کافروں کو یمحص خالص کرے صاف کرے تمحیص سے ہے یہ لفظ واحد مضارع کا واحد غائب مذکر ہے ام حسب کیا تم نے یہ گمان کیا تم نے یہ سمجھ لیا ان تدخلوا الجنتا کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں ولما یعلم اللہ حالانکہ نہیں جانا ابھی اللہ نے الذین ان لوگوں کو جاہدوا منکم جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ویعلم الصابرین اور حالانکہ ابھی نہیں جانا یہ جو پہلے لفظ ہے نا ولما کہ اور نہیں جانا الذین یعلم اللہ اور نہیں جانا ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم جنہوں نے جدوجہد کی تم میں سے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور نہیں جانا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں حسیب تم نے گمان کیا تم نے سمجھا تم نے جانا باب سمیع سے ہے یہ حسیبہ یحسبو اور یعنی باب سمیع وہ ہے جو قرآن پاک میں ذرا کم حسیبہ باب حسیبہ سے بھی یہ لفظ آتا ہے اور باب سمیع سے بھی آتا ہے اور حسبان ان سے ہے ماضی جمع مذکر حاضر وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور تم تھے اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ یہ کہ وہ تم ملو اس سے یعنی موت سے فقد رأیتموہ اور تم نے دیکھ لیا اس کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے یعنی تم پہلے بھی اس موت ہی کو چاہ رہے تھے تو لو اب تم نے اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ سورہ آل عمران کی اگلی آیات ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس کا پس منظر وہی چل رہا تھا غزوہ احد ہی اور غزوہ احد میں آپ نے پڑھا پچھلی دفعہ کہ جیسا کہ کچھ لوگوں کی رائے جو نوجوان تھے جو پرجوش تھے خاص طور پر وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے نا تو اب غزوہ احد میں ان کا بہت دل تھا کہ ہم اب پھر دوبارہ اسی طرح کھلے میدان میں نکل کے لڑیں اور ہم ذرا اب اچھی جو ہے وہ داد شجاعت دیں یعنی اب ہم ذرا خوب اچھی بہادری سے لڑ کے دکھائیں تو اب وہ سب کیا چاہتے تھے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے لیکن ان سب کی رائے یہ تھی کہ نہیں باہر نکل کے لڑیں نا تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہتھیار لگا کے باہر آ گئے اس طرح کہ آپ نے ہتھیار لگائے ہوئے تھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک نبی جب ہتھیار لگا لیتا ہے تو پھر وہ ہتھیار اتارتا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یعنی فیصلہ یہی ہو گیا کہ اب مدینہ سے باہر نکل کر تو مقابلہ کیا جائے گا چنانچہ میدان احد میں یہ مقابلہ ہوا اور ہم نے اس کو پچھلی دفعہ پڑھا دوبارہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ایک پہاڑ پر جن کی ڈیوٹی لگائی تھی اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ نیچے نہیں آئیں گے خواہ وہ اپنا درہ نہیں چھوڑیں گے اپنا مورچہ اپنا محاذ نہیں چھوڑیں گے یہاں جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو کہ میری بوٹیاں پرندے اچک کے لے کے جا رہے ہیں تو تب بھی تم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اور تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے جنہیں جبل الرمات تھا، رمات کے جو تھے اس کے اوپر انہوں نے ان تیر اندازوں کو حضرت جبیر کی ماتحتی میں دیکھ کے وہاں پہ کھڑا کیا تھا۔ اب نیچے دیکھیں، جب جنگ شروع ہوئی اور پوری شدت سے ہوئی تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص، اور پچھلا جو رکوع تھا اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، جب آپ شدید زخمی ہو گئے تو آپ اب دل دیکھ کے بندہ ہو جاتا ہے نا، تو آپ نے کہا یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو پچھلی رکوع کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کا اس کام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ اب اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے اوپر رجوع کریں اور چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ تو اللہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ چاہا کہ وہ ان کے اوپر رجوع کرے، تو آپ دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید چند ہی مہینوں کے اندر اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی وہ حضرت خالد بن ولید جو جبل رماتا سے جنہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ صحابہ نہیں کھڑے غزوہ احد کے دوران، غزوہ احد کی شکست میں جن کا سب سے بڑا کردار تھا کہ وہ اوپر سے آئے اور انہوں نے آ کے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کو جو تھا نا، وہ سارے جو اوپر صحابہ تھے حضرت جبیر کی قیادت میں، ان کو بہت ساروں کو شہید کر دیا۔ تو حضرت عمرو بھی غزوہ احد کے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے نا، یعنی بڑے بڑے لوگ، یہ اللہ کا رجوع کرنا تھا۔ تو بہرحال اب وہ یہ کیوں کر ہوا کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور میدان کے اندر آ کے تو وہ جو سامان غنیمت تھا، مال غنیمت تھا، وہ اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو what was the root cause؟ بنیادی مسئلہ کہاں تھا؟ انفیکشن کہاں تھی؟ خرابی کہاں تھی؟ تو دیکھیں، جب ہم مطلب بخار ہوتا ہے نا تو ہماری جو باڈی ہے وہ جو سمبل دیتی ہے، یہ ایک الارم ہوتا ہے کہ دیر از سم انفیکشن، کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں کہیں کوئی انفیکشن ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہے، تو اس گڑبڑ کا ایک الارم ہوتا ہے بخار۔ یعنی بخار اٹس سیلف خود کوئی چیز نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیناڈول کھاتے جاؤ، مطلب صبح پیر شام پیناڈول کھا لو، لیکن جب تک روٹ کاز کو نہیں ختم کرو گے، یعنی اگر کہیں کوئی پیٹ خراب ہے، کوئی گلا شدید خراب ہے اور بخار دراصل اس انفیکشن کا سائن شو کر رہا ہے، تو جب تک وہ نہیں ہوگا بخار، اس انفیکشن کو دور نہیں کیا جائے گا تو وہ بخار نہیں ٹھیک ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اب اس رکوع کے شروع میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑی مصیبت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ان کے والد خود مسلمانوں کے نرغے میں آ گئے، اور حضرت حذیفہ جو تھے وہ مسلمانوں نے خود ان کو بھی آتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ کافر ہیں، یعنی ہنگامہ ایسا ہو گیا نا، اور ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت اس قدر ہفڑ دفڑ مچ گئی، ایسا کام خراب ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ بہت سے لوگ، حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی لاشوں کے لوگوں نے مسئلے بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے جو تھا اس کے اندر گھس گئیں، 4 دانت زخمی ہو گئے، چہرے مبارک اتنا زخمی ہو گیا، آپ کھائی میں گرے، اور بہت مطلب بہت ٹف صورتحال ہو گئی، بہت مشکل، مسلمانوں کے لیے انتہائی، ایسے تھا جیسے قیامت ہی آ گئی ہو کہ مسلمانوں نے کیوں ایسا کیا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے آغاز ہی میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ وہ روٹ کاز کیا ہے، وہ انفیکشن، کاز آف ٹیمپریچر کیا ہے، کہ وہ جو تم سود ابھی کھا رہے ہو نا، تو وہ بڑھتا چڑھتا وہ جو سود ہے نا، وہ کھانا چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں جو ہے وہ تم فلاح پا سکو۔ مولانا مودودی نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں کہا
لکھا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر قرض لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کرے۔ تو اس آیت نے انہیں خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے۔ یہاں سود کو کئی گنا بڑھا کر کھانے کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے، بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکثرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا، اس لیے ایک واقعے کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں 277 اور 287 آیت تک، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ جتنی بھی قرض کی اقسام جن میں سود شامل ہو، وہ ساری کی ساری جو اقسام ہے وہ حرام ہے۔ تو اضعافم مضاعفہ کا یہ مطلب ہے کہ جو سود کی جو فطری اس کی جو بیسک ہے نا، اصل میں وہی غلط ہے، اور اس لحاظ سے ہی یہ ہے کہ وہ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور سود کئی گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صاف کہہ دیا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ بڑھتا چڑھتا ہے، یہ ہے غلط، یہ ختم ہے، اسے ختم کرو۔ اور سود جو ہے نا وہ بیسیکلی انفاق کے بالکل ایک اپوزٹ چیز ہے نا۔ تو جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا کہ انفاق جو ہوتا ہے وہ عین مطلوب ہے، عین پسندیدہ ہے، اور ہر ایک کو اسی کے طور پر اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور انفاق جو ہے وہ دنیا کی محبت اور اس کی رغبت کو ختم کرتا ہے، لیکن جو سود ہے نا وہ انسان کے مال کو چونکہ بڑھ رہا ہوتا ہے بظاہر، اضعاف مضاعفہ اس کی حقیقت ہے، تو پھر وہ فطرت انسان کی بگڑتی چلی جاتی ہے، اور اس کا دل اس مال میں پھنس جاتا ہے، اور وہ اور زیادہ اسی مال کو اکٹھا کرنے پہ لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے پالیسی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو وجہ بتائی نا غزوہ احد میں شکست کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت لوٹنے لگ گئے، اور یہ لوٹنے تو کیا یعنی جمع کرنے لگ گئے۔ ہو سکتا کبھی قوانین تو اتر آئے تھے، لیکن بہرحال ابھی وہ مسلمانوں کے اندر ان کی امپلیمنٹیشن ابھی ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس وہاں پہ بند باندھا ہے نا، مولانا مودودی کہتے ہیں وہاں پہ بند باندھا ہے۔ اور حاشیہ نمبر 99 میں وہ لکھتے ہیں سید ابو العالی کہ سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے، اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو نوٹ کریں اپنے پاس اور اس کو یاد کریں۔ کون کون سے دو قسم کے اخلاقی امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں؟ پہلا یہ کہ جو سود لینے والا ہے اس میں، اور پھر دینے والے میں، یعنی دو جو اخلاقی امراض پیدا ہو رہے ہیں، وہ ان میں سے ایک لینے والے کے اندر ہے اور دوسرا دینے والے کے اندر۔ لینے والے میں کیا ہوتا ہے؟ ہرس، طمع، بخل، خود غرضی۔ اور جو دینے والا چونکہ اس کو ایک ظلم کے نتیجے میں ظالمانہ طریقے سے پیسہ دینا پڑ رہا ہے، جو اس کے لیے اوپر اس کا حق ہے، جو اس کا مال ہے، وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے دینا پڑ رہا ہے، تو اس کے اندر پھر ایک نفرت، غصہ اور بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تھیں جو غزوہ احد کے اندر ایک شکست کا سبب بنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ تم کھانا چھوڑ دو اور کیا کرو، لعلکم تفلحون، اس طریقے سے یہ امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت رحم کا ذریعہ ہے، لعلکم ترحمون۔ یعنی جو آپ دیکھیں مسلمانوں کا جو گروہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کمزوری دکھائے گا نا، جو لوگ بھی، تو کیا ہوگا؟ وہ رحم کا مستحق نہیں ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالی کی رحمت اس سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو مسلمانوں کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ سودی کاروبار اور سود سب کس قدر زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے کیا پالیسی دی کہ انفاق کرو، اللہ کی راستے میں خرچ کرو۔ تو جتنا ہم دنیا اور اس کی رغبتوں اور اس سے باہر آتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہماری یہ ایک سفر جو ہے نا ہمارا، وہ سپیڈ اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اگلی آیت میں استعمال کیا نا وسارعو، یہ جو سارعو ہے، سرع، سرعت، جلدی کرو، دوڑو، بھاگو، مسابقت کرو، یعنی سب نے اس کے ترجمے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ اس لحاظ سے کیے ہوئے ہیں کہ کس کی طرف جلدی کرو۔ اب دیکھیں یہ سرعت کس چیز میں ہوگی؟ مغفرت کی طرف بھاگنے میں کیا سرعت ہے نا کہ وہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگے، اور اللہ نے کہا مغفرت اور جنت، پھر جنت کی یہ صفت ہے کہ وہ اس کی چوڑائی آسمانوں جتنی ہے اور زمین جتنی ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بتائی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک انسان کی فطرت بن جائے، اس کی طبیعت بن جائے، اس کی رغبت بن جائے، اس کا شوق، اس کا جذبہ، اس کا دل، اس کی ساری محبتیں، اس کی ساری نفرتیں، اس کا سارا کٹنا اور سارا جڑنا سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور اسی کی اطاعت میں ہو جائے۔ تو آپ سوچیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سود کھائے گا؟ تو کسی مسلمان سے میری بہنوں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو اطاعت کرتے ہوئے دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے، یعنی یہاں پہ اس آیت کے اندر جو کیا ہے، الا مغفرت من ربکم، یعنی اطاعت کرتے ہوئے کیا ٹارگٹس ہوں گے، کیا اصل ہدف کیا ہوگا کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں یہ جو بخشش ہے اور یہ جو جنت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ ہٹ کے چیز ہے اور ہمیں تو بس اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ دراصل یہ دونوں چیزیں سیپریٹ نہیں ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی تشریح کو بھی بیان کرتے ہوئے نا اس کو ایک ہی چیز بتائیے، جس کو اللہ نے اپنی مغفرت کہا، جس کو اللہ نے اپنی رضا کہا، جس کو اللہ نے اپنی جنت کہا، یہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا کی کا ایک مظہر ہے۔ چنانچہ انسان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا ایسا عمل کرے، وہ کیا ایسا کام کرے۔ اب آپ سوچیں، آپ سنتے ہوئے سوچیں کہ اگر آپ کو بھاگنا ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف، میں کہتی ہوں اٹھو اور بھاگو، تو آپ دیکھیں آپ اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائیے، تو کیا آپ کا رخ گھر کے مرکزی دروازے کی طرف ہے یا آپ کا رخ تو دیوار کی طرف ہے؟ آپ کدھر کو بھاگیں گی؟ تو آپ کو کیا سوچنا ہوگا کہ اگر مجھے بھاگنا ہے تو دیکھیں آپ ایگزٹ دیکھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ مجھے مطلب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں اس وقت اور مجھے اپنے کمرے سے نکل کے پہلے میں بھاگوں گی تو میں پہلے اپنے لاؤنج میں، پھر وہاں سے انٹرنس، گھر کے انٹرنس ڈور میں، اور پھر وہاں سے گیٹ سے باہر، اور اگر میں سوچوں پھر اور بھاگنا ہے تو پھر مجھے اپنی کالونی کے گیٹ سے باہر۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کو بھاگنا ہے تو آپ کو بھاگتے ہوئے آپ دراصل ایک جگہ پہ مقید ہیں، قید ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں، جنہوں نے ہمارے ارد گرد ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، ہمیں سٹاپ کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ تو وہ کیا پہلی چیز کیا ہے کہ پھر جب آپ بھاگنے کے لیے سوچتی ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کمرے کا دروازہ کھولوں گی تو میں بھاگ سکوں گی نا۔ تو وہ بھاگنے میں پہلا عمل کیا ہے؟ مغفرت من ربکم، اپنے آپ کو ایسے اعمال کرنا، ایسی توبہ کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا۔ تو یعنی جیسے اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ پھر یہ مغفرت کو صحابہ نے کیسے سمجھا، یعنی آپ اس پہ سوچیں، اس پہ تدبر کریں تو آپ سوچیں گی کہ یہ مغفرت کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے سے دراصل مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو اگر مغفرت کی طرف بھاگنا ہے اور جنت کی طرف بھاگنا ہے، یعنی میرے گھر سے باہر سامنے ایک بہت بڑا بہت خوبصورت باغ ہے، تو مجھے اگر اپنے کمرے میں سے نکل کے بھاگنا ہو تو مجھے کتنے دروازے کھولنے پڑیں گے نا؟ تو پھر وہ بھاگنا ہر ایک نے کیسے سمجھا نا؟ تو حضرت علی نے کہا اس سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، یعنی میں نے اگر
اذان ہوئی ہے اور ظہر کی نماز کی اذان ہوئی ہے، تو میں نے جلدی سے بھاگ کے وضو کیا ہے اور وقت پہ میں اپنے جائے نماز پہ حاضر ہو گئی ہوں، اور میں نے نماز جلدی سے پڑھی ہے۔ تو دراصل میں نے کیا کیا، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول لیا، اور اسی طرح اور پڑھی تو مین بھی کھول لیا، اور پڑھی تو میں بھاگتے بھاگتے اس باغ میں داخل ہو گئی۔ تو یہ یعنی انہوں نے اس سے کیا مراد لیا؟ فرائض کی ادائیگی۔ حضرت ابن عباس نے، یہ ایک حدیث ہے اسلام سے، ابو العالیہ نے، انہوں نے حضرت ابن عباس نے سے کیا سمجھا؟ اسلام سے، اسلام کے احکامات، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو العالیہ نے اس کو کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا ہجرت، جہاں پہ اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا نا، وہاں سے ہجرت کر جانا۔ اور انس ابن مالک نے کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا تکبیر اولا، یعنی جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو اتنی ایفیشنٹ ہو اللہ کی یہ فوج کہ تکبیر اولا میں شامل ہو، یعنی امام جو پہلی صف نفرض نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے اور جو پہلی تکبیر ہی کہتا ہے نا، تو وہ اس سے پہلے مسجد میں ہو۔ حضرت سعید بن جبیر نے کیا سمجھا؟ انہوں نے اس کو ادائے اطاعت سے سمجھا۔ حضرت ضحاک نے کہا یہ تو جہاد ہے۔ اکرمہ نے کہا اس سے مراد توبہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اصل میں یہ تمام کیا ہیں؟ یہ نیک اعمال ہیں، اور دراصل مغفرت سے مراد وہ سارے نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ یعنی ایک مومن کا ہدف اور اس کا جو ذہن ہے نا، اس کی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کا جو انر سیلف ہے، جن چیزوں کے لیے سوچتا ہے وہ نیک اعمال پر سوچتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ بخشش اور مغفرت کو حاصل کرے۔ وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتا، وہ کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈتا، وہ نہیں سوچتا فلاں کا پلہ پکڑوں گا اور جنت میں داخل ہو جاؤں گا، وہ نہیں سوچتا کہ فلاں میری سفارش کر دے گا تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک مومن صالح کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ایسے نیک اعمال کو فوکس کرتا ہے جو اس کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، وہ خود عمل پہ توجہ رکھتا ہے۔ تو یہ جو بخشش ہے، یہ جنت کا جو حصول ہے، اس لیے اس باغ سے پہلے، جنت سے پہلے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ مغفرت کا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہاں پہ مغفرت سے مراد کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوچیں گی کہ اعمال صالحہ اور نیک اعمال دراصل بخشش کا سبب بنیں گے، اور بخشش جو ہے وہ بالآخر انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اس لیے بخشش جو ہے وہ اور نیک اعمال جو ہے پھر اس کا بہت بڑا درجہ ہے، کہیں سخاوت ہے، فیاضی ہے، اعلی کلمت اللہ ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اور اپنی جو جان ہے، اپنا تن من دھن، اس کو اس پہ لگا دینا، تو یہ اعمال صالحہ ہوگا۔ تو ایک مومن جب ہدف بناتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی کی ایک شکل بنتی ہے، اور پھر وہ اس کی زندگی کا ایک رنگ بنتا ہے، جس کو اللہ کا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو جنت کی جو حصول کی جو خواہش ہو، آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہو، آپ نے ایک پلاٹ خریدنا ہو، تو آپ اپنے ذہن میں اس کا نقشہ بناتے ہیں، آپ اس کا خواب دیکھتے ہیں، آپ سوتے جاگتے سوچتے ہیں کہ میں نے جو گھر بنانا ہے اس میں میں نے کمرہ ایسا ہو، میرا لاؤنج ایسا ہو، میں نے واش رومس میں یہ لگانا ہے۔ تو جنت کا خواب دیکھنا، تو صحابہ جو غزوہ احد میں جو کچھ ہوا، اب اللہ تعالیٰ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ بڑا ٹف ٹائم تھا نا، بہت مشکل وقت تھا۔ مشکل وقت جو ہوتا ہے نا، وہ مومنین جو ہوتے ہیں نا، آپ اس رکوع کو، آپ اس سیاق کو سباق میں پڑھ کے دیکھیے، اہل ایمان کے لیے وہ ان کو اوپر لے جانے کا باعث ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں ان کے اعمال کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں عام دنوں میں تو نماز پڑھتا ہی ہوں، میں جب بیمار بھی ہوتا ہوں تو میں اچھی نماز پڑھ سکتا ہوں، جب میرے دل کی کیفیت اچھی نہیں ہوتی میں پھر بھی اٹھتا ہوں اور میں پھر بھی اچھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ جو جنت کا خواب ہے نا، اور اس کی جو
سب اس کے جو وہ سوچیں ہیں، اس کی وہ جو پسند ناپسند ہے، وہ سب ایک تقوی کی صورت بن کے بس ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی وہ اللہ کی کا خوف بن جاتا ہے، کبھی اللہ کی محبت بن جاتی ہے، کبھی وہ بس اللہ تعالیٰ پھر اس کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پھر مطلب اس کی زبان اور اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو پوری آپ دیکھیں پوری امت دراصل کتنے جو ہے وہ اس کا شکار ہے، کتنی مشکلات کا شکار ہے۔ تو ایک مومن جب اللہ کی پاس جانے کے لیے سوچتا ہے، تو پھر وہ اس کی جو صفات اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں، اس کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی جو کیریکٹرسٹکس، اس کی جو صفات، اس کی جو شخصیت کا سانچہ بنتا ہے نا، جو ڈھانچہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ تیار تو کی گئی ہے متقین کے لیے، مگر وہ متقین کون ہے؟ مگر وہ متقین کون ہے؟ تو ان متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ حالت ان کی کوئی بھی ہو، غنی ہوں، خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس کی بڑی پیاری مثالیں ملتی ہیں۔ میں کہتی ہوں ایسے رول ماڈل وہ کیریکٹرز تھے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وہ آسمانوں تک ان کی شخصیتیں بلند نظر آتی ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک غنی آدمی تھے۔ غنی کا مطلب ہے مال، دل سے مال سے بے پرواہ ہو جانا نا۔ مال و دولت کے مالک تو تھے ہی، دل کے غنی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر انفاق کی سبھی اپیل کی نا، تو کتنے پیارے لوگ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے ایک طرف تو اشرفیوں کی ایک بڑی تعداد لا کے رکھ دی، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ جتنا بھی سامان تھا سینکڑوں آدمیوں کے لیے انہوں نے سواری اور اسلحہ جنگ جو ہے وہ مہیا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ماحول کیا تھا نا، ذرا اس ماحول میں چلی جائے۔ اب ہمارا کیا ماحول ہوتا ہے؟ یہ میرے کپڑے، یہ میرے جوتے، یہ میرے برتن، میرا چمچ اور میرا۔ اب ذرا اپنے آپ کو نا اس ماحول میں لے جائیے جہاں حضرت عثمان لالا کے اللہ کے رسول کے سامنے کبھی آپ کی گود میں ایسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لا کے تھیلا آپ کی گود میں ایسے اس کو ڈال رہے ہیں، وہ پوری گود آپ کی اس سے بھر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں نا، آپ ممبر پہ بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ پھر ان اشرفیوں کو ایسے الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور آپ ساتھ کہتے جاتے تھے عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، آج کے بعد عثمان تمہارا کوئی گناہ سامان تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ پھر وہ کیسے لوگ تھے؟ یعنی ان آیات کو جب انہوں نے پڑھا، یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی نا، اور پھر اس کے بعد اگلا بڑا غزوہ جو ہے وہ غزوہ خندق ہے، اور پھر غزوہ تبوک ہے۔ تو دیکھیں اب ٹریننگ چل رہی ہے نا، تو غزوہ تبوک تک آتے آتے وہ کیریکٹرز کیسے بن گئے کہ وہ جو غریب ہیں، جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ مزدوری کرتے تھے، رات مزدوری کی پوٹلی میں باندھ کے وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، اور آپ اس پوٹلی کو لے کے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں جو مال دیا ہے، جس سے مسجد کے صحن میں اتنا ڈھیر لگ گیا ہے، یہ لو کھجوریں اور ساری جا کے اس کے اوپر پھیلا دو۔ اتنی قدر ان کھجوروں کی کرتے ہیں۔ حضرت صدیق سارا مال لے لے کے حاضر ہو رہے، مال سے جان چھڑانے والے رویے تھے۔ ہاں موقع آئے صحیح، اللہ کے دین کو ضرورت پڑے صحیح، تو متقی جو اس جنت کی تمنا کرنے والا ہے نا، اس کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ بہت کھلے ہاتھ سے بالکل ہر ترجیح کے اوپر ترجیح دے کے تو وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ اس شخص کا ہے جو خود بھی ضرورت مند ہے، گھر میں بھوک ہے لیکن وہ پیٹ کاٹ کے اپنے ساتھی کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور بعض ساتھی بھی کہیں ایسا جو اس کا دشمن ہے اور اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری، تیسری اور پھر چوتھی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ کاظمین الغیظ۔ تیسری کیا ہے؟ عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا۔
چوتھی کیا ہے؟ اور وہ لوگ جب وہ کوئی برائی کر لیتے ہیں یا ان پر کچھ ظلم کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ سے فوراً بخشش مانگ لیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو ان کے گناہوں کو بخش سکتا ہو۔ تو اب دیکھیں ایک ہم نے پڑھا نا کہ کیسے صحابہ نے لیا اس مغفرت کو، کسی نے کہا کہ یہ تکبیر اولا ہے، کسی نے کہا کہ یہ فرائض ہیں، کسی نے کہا کہ یہ پورا اسلام ہے۔ تو وہ اب آپ دیکھیں کہ جو یہ کہا نا کاظمین الغیظ، یہ نہیں کہا کہ غصہ جو ہے وہ آتا ہی نہیں، ایسا نہیں کہا۔ تو حضرت حسن بن علی کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، بہت مجھے یہ اچھا لگا، اور میں نے بہت یہ سیکھا، اس سے بہت سیکھا میں نے اس سے۔ اور عام زندگی میں آپ دیکھیں، کچھ آپ کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں ملازمائیں ہوتی ہیں، کہیں آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ اوپر ہیں، کچھ لوگ آپ سے نیچے ہیں، تو یہ واقعہ آپ دیکھیں ذرا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور دسترخوان لگایا گیا تھا، تو آپ نے غلام کو کہا کہ کھانا لے کر آؤ، تو وہ جو غلام تھا اس نے کھانا لانا شروع کیا، لیکن پتہ نہیں کس طرح سے ہوا کہ اس کا پاؤں جو تھا وہ کہیں کسی چیز میں لگا الجھا، تو وہ جو باؤل لے کے آ رہا تھا نا وہ ہاتھ سے چھوٹا، تو وہ گرم تھا سالن، اس میں کھانا اس میں گرم گرم تھا، تو وہ حضرت حسن جو تھے حضرت علی کے یہ صاحبزادے ہیں نا، حضرت بیٹے حضرت حسن بن علی، حضرت امام حسن کہہ لیں ان کو، ہے نا، ہم ان کو حضرت امام حسن کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر گرا، ان کی کمر کے اوپر گر گیا، تو وہ اب ان کی وہ اتنا ایک دم سے جل گیا کہ کمر پہ آبلے بھی پڑ گئے اور بہت شدید تکلیف ہو گئی۔ تو انہوں نے اب وہ ایک دم جیسے بندہ سٹ پٹا کے اور بہت غصے سے نا اس غلام کی طرف دیکھا۔ اب وہ جو غلام تھا نا، اس دور کے کیا غلام تھے، یا اللہ! ہم تو اپنی وہ ملازماؤں کو کہتے رہتے ہیں کہ یار تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا، تمہیں میں 2 حرف صرف پڑھاؤں گی، تمہیں زیادہ نہیں پڑھاؤں گی، قرآن کا سبق لے جاؤ، روزانہ اپنا قاعدہ لے آیا کرو، تھوڑا سا مجھ سے پڑھ لیا کرو۔ لیکن ہاں، ہائے کیا نام پتہ نہیں، ہم ہی وہ پڑھانے والے نہیں ہیں اور آگے لوگ بھی ویسے پڑھانے والے نہیں ہیں۔ تو جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ کیا شعر ہے کہ نہ غزنوی میں تڑپ نہیں رہی، نہ خم ہے زلف ایاز میں، ہاں کیا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، کہ نہ ہم ویسے پڑھنے والے اور نہ ہم سے ویسے ہم پڑھانے والے ویسے بھی نہیں ہیں اور پڑھنے والے بھی ویسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو غلام تھا نا، تو اس نے فوراً کہا کہ والکاظمین الغیظ، تو یعنی انہوں نے جواب میں انہیں یاد کرایا کہ متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں نا، تو وہ آیت جیسے آپ دیکھیں ہٹ کی ان کے اوپر نا، تو انہوں نے سنا اور فوراً جیسے ایک دم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ یہ ایک دم بیٹھ گئے ہیں ٹھنڈے ہو کے، تو اس نے اگلی بات کہی کہ والعافین عن الناس، یعنی اب دیکھیں ایک ہے غصہ پی جانا، یہ اس سے ایک اپر ڈگری ہے، یہ اس سے اگلا لیول ہے کہ معاف کر دینا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ، اس نے انہوں نے کہا عافین عن الناس، تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو اب دیکھیں وہ بھی کیا چیز تھا نا غلام، اس نے کہا کہ اپنا آخری کام بھی نکلوا ہی لوں، تو اس نے کہا اللہ یحب المحسنین۔ اب احسان کیا ہونا تھا نا، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ حضرت حسن نے کہا جاؤ پھر میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو یعنی وہ کیسے لوگ تھے، وہ غلام کیسا تھا، اور یقیناً وہ ایسا ہی تھا کہ حضرت حسن کو اس سے بڑا پیار ہوگا، بہت محبت ہوگی، جو اتنا باشعور تھا اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہوں گے نا، تو انہوں نے اس کو آزادی دے دی اس سب پہ۔ تو جو یعنی وہ بہرحال اب غلامی میں تو نہیں رہا، تو اپنی مرضی سے پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ رہا، لیکن وہ حضرت امام حسن کے ساتھ ہی۔ لیکن غصہ ہمیں خراب کر دیتا ہے میری بہنوں، تباہ کر دیتا ہے غصہ، ہمارے ریلیشنز، ہمارے پروجیکٹس، ہماری بعض اوقات صدیوں کی محنت، سالوں کی محنت ہے،
जो एक गुस्से के अंदर खराब हो जाती है। तो अनफाक जो है ना, अनफाक फी सबीलिल्लाह, बहरहाल वो हमारे अंदर ये क्वालिटी पैदा कर देगा कि हमें गुस्से को पीना जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और लोगों को माफ कर देना जो है ना वो लोगों के लिए हमें आसान भी हो जाएगा। और इसी तरह हमारे अंदर जो फहाशी है ना, वो गुस्सा उसको भी हमारे अंदर से कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए सदका की बहुत हुक्म किया दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन नार अल्लती वलौ बिशिक्कि तमरा, कि तुम अपने आप को आग से बचाओ अगरचे के खजूर का एक टुकड़ा ही हो। और आपने कहा आप किसी सवाल करने वाले को वापस न करो, चाहो तो एक बकरी की एक खुरी ही दे दो। और इमाम राजी जो है ना, उन्होंने अपनी एक तफसीर में बड़ा इसका एक जबरदस्त एक वाकया लिखा है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका देने की तरगीब दी। तो जिनके पास सोना चांदी था उन्होंने वो दे दिया। तो एक शख्स जो था वो खजूर के छिलके लेके आया और उसने आके कहा मेरे पास तो और कुछ नहीं है और यही मैं सदका कर रहा हूँ। तो एक और शख्स आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी सदका देने के लिए नहीं है। अलबत्ता ऐसा है कि मैं अपनी कौम में ना बड़ा इज्जतदार आदमी समझा जाता हूँ। तो अगर कोई मैं अपनी इज्जत जो है ना मैं उसको खैरात करता हूँ। यानी मुझे अगर कोई डांट देता है ना, मुझे कोई बुरा भला कहता है, तो मैं उससे नाराज नहीं होता। यानी अब आप देखें कि ये भी अफो दरगुजर कर देना, माफ कर देना भी सदका है। आपने कहा मुस्कुरा के भी अगर तुम देखो किसी की तरफ तो ये भी एक सदका है। अगर कोई इनको जो है वो कोई इनसे खराबी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये फौरी तौर पर उस पर शर्मिंदा हो जाते हैं और अल्लाह ताला से माफी मांग लेते हैं। फौरन माफी, वो समझ जाते हैं मुझसे गड़बड़ हो गई। गलती से होता है उनसे, जो कुछ होता है वो गलती से कर लेते हैं, लेकिन गलती से करके तो वो क्या करते हैं, वो माफी मांग लेते हैं। फिर एक बहुत प्यारी बात अल्लाह ताला ने कही कि वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को बख्श दे। और फिर उनकी ये बात है कि वो कोई गुनाह बार बार नहीं करते, वो बार बार कोई गुनाह नहीं करते, बस वो एक बार ही होता है कि किसी से कुछ हो जाए। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बन जाती, मुस्तकिल सिफात नहीं बन जाती कि ये तो मुस्तकिल गालियां देने वाला फर्द है। ये तो है ही वसीला यार, इसके साथ ध्यान से चलना है, ऐसा गुस्सा इसको चढ़ना है ना कि बस चढ़ना है तो उतरना ही नहीं है। और इसको तो गुस्सा आ जाता है। तो क्या एक, आप देखिए हमारी शख्सियत की एक मजमुई लुक है ना, जो लोग हमारे साथ चलते हैं ना, आप थोड़ा उनसे पूछ के देखें, क्या वो हमें एक रहमदिल इंसान समझते हैं, हमें एक एहसास करने वाला, एक केयरिंग फर्द समझते हैं, या बहुत वसीला समझते हैं, तंग दिल समझते हैं। तो ये मतलब जो मुत्तकीन होते हैं ना, उनकी परमानेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हैं कि वो माफ कर देने वाले हैं, वो गुनाह बार बार नहीं करते। और इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि ये सब जो हो रहा है ना, ये तुम्हारे ही सिखाने के लिए था। जो कुछ गज़वा ओहद में हुआ, जो मुश्किल पड़ी, वो दरअसल तुम्हें ही समझाने के लिए थी। वो तुम्हारे ही जो है वो इस डेवलपमेंट के लिए थी। ये अल्लाह ताला ने उसको समझाया कि यही वो बख्शिश है, यही वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। कद खलत मिन कबलिकुम सुनन, तुमसे पहले भी कई लोगों के जो वाकयात हैं, तरीके हैं, गुजर चुके हैं। और चल फिर के देखो जरा जमीन में, यानी तुम क्यों गुस्सा नहीं पियोगे, तुम क्यों लोगों को माफ नहीं करोगे, तुम खुद क्या चीज हो, जरा चल फिर के तो देखो। कितने मुतकब्बर हैं जिन्हें अल्लाह ने हलाक कर दिया, कितने बड़े बड़े हैं आज जो, जिनके क्या है, कोई नामो निशान नहीं है, जिनके जिनकी कब्रें हैं, कब्रों पे भी कोई कत्बे नहीं है। और आपको पता ही नहीं है कि अंदर जिसकी हड्डियां यहाँ अब दफन है, वो जब जिंदगी में था तो जमीन पे कितना दंदनाता फिरता था। वो क्या था? तो क्या चीज हो तुम, क्या हैसियत है तुम्हारी, तुम गुस्सा करो? तुम हो क्या लिए?
اپنے آپ پہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا چیز ہے تم نے خود حاصل کی ہے؟ اس کا جسم میں حاصل مانگی خوبصورت چیز ہے جسے خود سے حاصل کی ہے، تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، تو کس کو جھٹلا رہے ہو تم؟ کس کی تم نفی کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین، سوچو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیسا ہے انجام ان جھٹلانے والوں کا۔ تو جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو کسی گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو کوئی نصیحت کرے، کوئی اصلاح کرے، کوئی بات کرے تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اور جھٹلانے کے عمل میں وہ ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا، اس کے رسول کو جھٹلا دیا۔ تو یہ ساری بات ھذا بیان للناسی، تو اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشنز کی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کلیئر کیا کہ یہ جو سارا جو تم دیکھ رہے ہو نا، جو انجام اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ سب ایک فرق چیز ہے۔ تو تم کیا کرو، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، دیکھیں لوگوں کے لیے کیا ہے بیان، بات، کھلی بات، سمجھ میں آنے والی بات، اور متقین کے لیے کیا ہے ہدایت، یعنی ان کے لیے تو یہ گائیڈ لائن ہوتی ہے، پالیسی لائن ہوتی ہے، پھر وہ اس کے اوپر چلتے ہیں اور اسی سے نصیحت پکڑ کر وہ تقوی حاصل کرتے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہیں کمزور پڑو، وہن جو ہے نا کمزوری اور ضعف کے معنوں میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم سیلاب کے تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے، دنیا تم پر اس طرح چڑھ دوڑے گی جیسے بھوکا کوئی دسترخوان پر جھپٹتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہاری تعداد تو ریت کے ذروں کے برابر ہوگی۔ تو صحابہ نے کہا پھر ہمیں کیا ہو جائے گا؟ تو یعنی کیا وجہ ہوگی؟ تو اصل میں کیا وجہ ہے؟ وہن، کمزوری۔ اور میں نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت دی ہے کہ وہن وہ ہوتا ہے جو آپ کو انٹرنلی ویک، آپ کا حوصلہ نہ ہو، آپ کے اندر ایک ایسی کمزوری ہو، آپ یہ سمجھیں کہ میں تو بس، یعنی ڈپریشن آج کے دور میں، اور لیک آف کانفیڈینس، سیلف کانفیڈینس ہی نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہن ہے۔ تو وہن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل بات کیا ہوگی، تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، اور وہن جو ہے نا وہ دو بیماریوں کا مرکب ہے، اس کے اندر دراصل دو بیماری ہوتی ہیں، کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہت الموت۔ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی، حب الدنیا و کراہت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جو ہے وہ تمہارے اوپر غالب آ جائے گی۔ دنیا، دیکھیں بات انفاق سے اس رکوع میں شروع ہو رہی ہے، غزوہ احد میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمنٹ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اگر تم دو کام کرو نا، تم اپنا حوصلہ نہ چھوڑو، اور تم کوئی غم نہ کرو، اپنے اندر کوئی ایسا غم نہ لاؤ۔ دیکھو اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے، یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ، انہیں بھی تو لگی تھی غزوہ بدر میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو دنوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آگے پیچھے کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ ایگزامن کر سکے، جان لے، اللہ تعالیٰ چھانٹ لے کس کو؟ ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ شہید لے لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے کچھ درجے ہیں، اگر وہ تمہیں اس مشکل میں سے نہ گزارتا، اس مصیبت میں سے نہ گزارتا، تو تم جنت کے ان درجوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو کسی مشکل میں سے اللہ تعالیٰ اس لیے گزار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہیں کہیں پہنچانا چاہتا ہے، وہ کسی ٹف سچویشن میں سے گزار کے، کسی مشکل اور تکلیف میں سے گزار کے، دراصل وہ تمہیں کہیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ ام تم تدخلوا الجنہ، تو وہ جو جنت ہے، جو زمین و آسمانوں کی جتنی بڑی ہے، چوڑائی اس کی اتنی بڑی ہے، تو تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ وہ تم ایسے ہی اس میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جد و جہد کرنے والے ہیں، جاہدوا منکم
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہیں جو تم میں سے صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أَنْ تَلْقَوْهُ، تو صحابہ تو خود جنگ کی دعائیں مانگا کرتے تھے، جنگ کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ خاص طور پر اب غزوہ احد میں تو وہ سب چاہتے تھے کہ ایسی جنگ ہو کہ وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ انہیں بھی موقع ملے۔ جیسے یہ ایک بڑا پیارا اور مشہور واقعہ ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی کو یاد بھی ہوگا، کہ حضرت سعد بن نبی وقاص کے بارے میں آتا ہے، بلکہ ایک شاید ترانہ بھی اس کے اوپر ایک نشید بھی بنائی ہوئی ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے کہا کہ اللہ آج کی جنگ میں میرا مقابلہ ایک ایسے بہادر سے ہو جائے جو مجھ پہ حملہ کرے، اور پھر میں خوب اس کے ساتھ جنگ کروں، اور پھر میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں اور میں اسے قتل کر دوں، اور میں اس کے مال پہ پھر قبضہ کر لوں تاکہ وہ آئندہ جنگوں میں کام آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش جو تھے نا، وہ ان کی دعا پہ آمین کہتے رہے۔ تو پھر جو حضرت عبداللہ نے دعا کی، آپ سنیے ذرا، انہوں نے کہا اللہ میں بھی جنگ میں اتروں اور میرا ایسے کسی بہادر سے مقابلہ ہو جائے کہ وہ مجھ پہ غالب آ جائے، وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ میرے ناک کاٹے، کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، پھر وہ میری لاش کا مسئلہ بنائے، اور جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ پوچھیں عبداللہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا، تو میں کہوں کہ اے اللہ یہ سب تو تیری خاطر تھا، تو یہ سب میں تجھ پہ قربان کر آیا ہوں۔ تو حضرت سعد کہتے تھے کہ جو عبداللہ نے دعا کی تھی نا، وہ میری دعا سے زیادہ اچھی تھی، وہ میری دعا سے زیادہ بہتر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی دعا قبول کر لی، اور میری دعا اللہ تعالیٰ نے میرے سے زیادہ عبداللہ کی دعا وہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو تم سب پہلے ہی سوچتے تھے، یہی تو سب کچھ تھا، تو اللہ نے یہ آزمائش میں سے تو گزارا ہی اس لیے۔ تو سوچئے کہ ہماری زندگیوں میں کتنی آزمائشیں ہیں، ہم ہی میں سے کوئی صحت کی آزمائش میں ہے، کوئی جو ہے وہ مال کی آزمائش میں ہے، کوئی اولاد کی آزمائش میں ہے، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن آزمائشوں میں ڈالا ہے میری عزیز بہنوں، وہ اس لیے ہے کہ ہم تربیت پائیں اور اس جنت کی طرف سرعت کریں، جلدی کریں، نیک اعمال پر ہم مستقیم ہوں اور خوب شوق پیدا کریں کہ ہم اس جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو یہ تھی آج کی آیات۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور گروپ میں کیا کریں، اگر کوئی بات کی سمجھ نہ آئے اور کوئی سمجھ میں آیا کرے تو وہ بھی بتایا کریں، مجھے اچھا لگے گا کہ مجھے پتا چلے کہ میں نے کوئی بات سمجھائی تو آپ کی سمجھ میں بھی کوئی بات آئی۔ تو اللہ مجھے بھی یہ سب کچھ جو میں کہتی ہوں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ دل سے مال کی محبت نکال دے اور خوب خوب کھلے ہاتھوں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔